قیامت کے دن سزا کیوں اور کیسے دی جائے گی، اور جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں ان کو کیسی سزا دی جائے گی؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو سورہ طور کی آیتوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ طور کی تفسیر کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم سورہ طور کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 16 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے ان کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون۔ جس دن آسمان چکر کھانے لگے گا اور پہاڑ اڑنے لگیں گے تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جو لوگ باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن جہنم کی آگ کی طرف ان کو ڈھکیل کر لے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو لغت میں مور کا معنی الألباب۔ تیز اور وقتی مگر نامنظم اور گھومتی ہوئی حرکت ہے۔ جس طرح ہوا گرد و غبار کو فضا میں اڑا دیتی ہے اور آپس میں ملا دیتی ہے۔ خوض کا معنی اصل میں پانی میں جانا اور اس کو پار ہے، لیکن اصطلاح میں وہاں بولا جاتا ہے جب انسان بیکار اور باطل باتوں میں داخل ہو جائے۔ لفظ دعا کا معنی ہے تشدد کے ساتھ بھگانا، جیسا کہ قرآن مجید سورہ معون میں دین کو جھٹلانے کی ایک نشانی یتیموں کو جھڑکنا بتاتا ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ پوری دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور جیسے ہی دنیا میں انسان کا خاتمہ ہوگا پوری دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ تمور السماء مورا۔ ایک اور جگہ ہم پڑھتے ہیں ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے۔ نطوی السماء کطی السجل، سورہ انبیاء آیت نمبر 104۔ باقی رہنے والا صرف خدا ہے۔ ساتوں آسمان اپنی مضبوطی کے باوجود وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، سورہ نبا آیت نمبر 12، سست ہو جائے گا اور بہتی لہروں جیسا ہو جائے گا۔ تمور السماء مورا، اور پہاڑ جو زمین کے قیام کا سبب تھے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، سورہ مرسلات آیت نمبر 27۔ اس دن بے قرار سست اور چلنے لگیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالِ۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے بہترین پیغامات کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے واقعات کی تصویر کشی کرنا ہٹ دھرمی اور انکار کو ترک کرنے کا سبب ہے۔ نمبر 2، قیامت کے واقع ہونے کے لیے صرف زمین ہی نہیں بلکہ آسمانی سیارے بھی بکھر جائیں گے۔ نمبر 3، انکار کرنے والوں کے پاس منطق نہیں ہوتی، بکواس اور ہلکی باتیں ان کے انکار کا سبب ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بیکار باتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر خطرہ وہاں ہوتا ہے جب انسان بیکار باتوں میں ڈوب جاتا ہے اور اپنے آپ کو بکواس میں مشغول کر لیتا ہے۔ نمبر 5، قرآن کو داغدار کرنے کے لیے کافروں کی کوشش بچکانہ اور بے فائدہ ہے۔ نمبر 6، انبیاء کے دشمن جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے اور ان کی سرزنش بھی کی جائے گی۔ یدعون ہذہ، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی عذاب دیا جائے گا۔
نمبر 7، قیامت کے انکار سے اس کی حقیقت پر پردہ نہیں پڑتا۔ نمبر 8، شدت سے انکار کا نتیجہ شدید عذاب ہوگا۔ نمبر 9، مسلسل اور ضد کی وجہ سے انکار کی سزا صرف جہنم ہے۔ آیت نمبر 14 تک کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے مزید 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 کی تفسیر کو بھی جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اسی میں گھسو پھر صبر کرو یا بے صبری کرو، دونوں تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں تو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کے بعد آئیے ان کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو مشرکین پیغمبر صلی الألباب۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل اس بات کی تہمت لگاتے تھے کہ ان کا کام جادو ہے، وہ ہماری عقل کو چھین لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ اپنے اعمال کو ہمارے سامنے معجزہ اور وحی بنا کر پیش کریں، جبکہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں۔ لہذا قیامت کے دن سرزنش کرتے ہوئے ان سے کہا جائے گا، کیا یہ بھی جادو ہے؟ کیا آگ کو نہیں دیکھتے اور اس کی حرارت کو محسوس نہیں کرتے؟ کبھی کبھی انکار کرنے والوں کو انہی الفاظ کے ذریعے سرزنش کی جائے گی جو وہ دنیا میں استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ لوگ دنیا میں کہتے تھے کہ نبیوں کا کام جادو ہے، آخرت میں اسی لفظ سے ان سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ افسحر ھذا، جو لوگ انبیاء کو کہتے تھے ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، سورہ شعراء آیت نمبر 136۔ قیامت میں ان سے کہا جائے گا صبر کرو یا صبر نہ کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ طور کی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، قیامت کے دن جھٹلائی گئی چیزوں کو انسان کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ نمبر 2، انکار کی بنیاد صحیح نظر اور بصیرت کا نہ ہونا ہے۔ نمبر 3، مسلسل انکار کا نتیجہ کنتم بہا تکذبون، مسلسل توہین ہے۔ نمبر 4، بیہودہ اور بکواس چیزوں میں داخل ہونے کا نتیجہ جہنم میں داخل ہونا ہے۔ نمبر 5، قیامت کی سزائیں عادلانہ ہیں اور یہ سزائیں انسان ہی کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ طور کی آیت نمبر 16 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ قیامت کی سزائیں عادلانہ ہیں اور یہ سزائیں انسان ہی کے اعمال کا نتیجہ ہیں، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے دشمن جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے اور ان کی سرزنش بھی کی جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔